ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج صبح کی مجلس میں وہ اسباب بیان کیے گئے جن سے انسان کے دل کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس مجلس میں وہ اسباب بیان کیے جائیں گے جن سے انسان کا مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اسباب حیات القلوب، وہ اسباب جن سے انسان کا مردہ دل زندہ ہوتا ہے، انسان کو روحانی طور پر زندگی ملتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے ایک ہمارے جسم کی غذا ہے، اسی طرح ہمارے دل کی بھی غذا ہے۔ جسم کی غذا ہم دن میں 2-3 مرتبہ کم از کم استعمال کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھل، سبزیاں، مشروبات، یہ سب ہماری جسمانی غذا ہے۔ اسی طرح ہمارے دل کی بھی غذا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے انوار اور تجلیات ہیں۔ جب دل میں نور اترتا ہے تو دل کو غذا مل جاتی ہے۔ جب دل حکمت کی باتیں سنتا ہے تو دل کو غذا مل جاتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تحتاج القلوب الى اقواتها من الحکمہ کما تحتاج الاجسام الى اقواتها من الطعام، کہ دلوں کو بھی اپنی غذا کی اسی طرح حاجت ہوتی ہے جیسے جسم کو اپنی بقا کے لیے طعام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کو غذا نہ ملے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح دل کو بھی غذا نہ ملے تو دل کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ غذا سے انسان کی جسمانی زندگی اور انوار و تجلیات سے انسان کی روحانی زندگی۔ جسمانی صحت ہو تو انسان کے جسم کے مزے، اور روحانی صحت ہو تو انسان کے دل کے مزے۔
اچھی جسمانی صحت سے انسان کا جسم لذتیں لیتا ہے اور اچھی روحانی صحت سے انسان کا دل مزے لیتا ہے. دل کی زندگی جسم کی زندگی سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ کہ جسمانی موت انسان کا دنیا سے رابطہ منقطع کر دیتی ہے اور روحانی موت انسان کا پروردگار سے رابطہ منقطع کر دیتی ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ. اے دوست، دنیا میں کسی چیز سے تو جدا ہوا، تیرے لیے اس کا کوئی نہ کوئی نعم البدل موجود ہے. اگر تو اللہ سے بچھڑ گیا، تیرے لیے اللہ کا کوئی بدل موجود ہے. دنیا کا جادو چلتا ہے تو انسان اللہ سے بچھڑ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے اپنے پروردگار سے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا راستہ ہی بھول جاتا ہے. مسجد میں آ کر اس کی طبیعت گھبراتی ہے. نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے سر سے بوجھ اتر گیا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ دل مردہ ہے، قبض کی کیفیت ہے اس کے اوپر. چنانچہ ایک بزرگ بڑی عجیب بات فرماتے تھے. فرماتے تھے یا عجبا من الناس یبکون علی من مات جسدہ. تعجب ہے انسانوں پر، تعجب ہے انسانوں پر کہ کسی کا جسم مر جائے تو یہ اس کے اوپر روتے ہیں. ولا یبکون علی من مات قلبہ وہو اشد. اور اگر کسی کا دل مر جائے تو اس پر ان کو رونا نہیں آتا، حالانکہ دل کی موت جسم کی موت سے زیادہ اشد ہوا کرتی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا. حضرت آپ واز فرماتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، لگتا ہے ہمارے دل سو گئے، لگتا ہے کہ ہمارے دل سو گئے. حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو ہمارے دل سو گئے، بلکہ یہ کہو کہ ہمارے دل مو گئے، مر گئے. وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضرت دل مر کیسے گئے؟ فرمایا اے دوست، اگر کوئی شخص سویا ہوا ہو، اسے جھنجھوڑا جائے، وہ جاگ اٹھتا ہے. جو جھنجھوڑنے سے نہ جاگے سویا ہوا نہیں، مویا ہوا ہوتا ہے. کسی بندے کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا جائے اور اس بندے کا دل اثر قبول نہ کرے، یہ اس دل کے موت کی پکی علامت ہوتی ہے. یہ سویا ہوا نہیں، یہ مویا ہوا دل ہے. اسی کو کہنے والے نے کہا دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. ایک وقت تھا دلوں میں، سینوں میں دل زندہ ہوتے تھے. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ.
اب اس مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے سب سے بہترین اکسیر وہ اللہ تعالی کا ذکر ہے. یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے ویکسین ہے. حدیث پاک میں فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ تعالی کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، دل کے اندر سے روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. صدیق اکبر عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں مثل لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش اللہ تعالی کی یاد ہے. تو جو انسان اپنے رب کو یاد کرے اپنے دل میں، اس کا دل منور ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الذکر للقلب کالماء للسمک. دل کے لیے ذکر ایسا ہے جیسا کہ مچھلی کے لیے پانی ہوا کرتا ہے. مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، انسان کا دل اللہ کے ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہتا. فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ السَّمْكِ إِذَا أُخْرِجَ مِنَ الْمَاءِ. اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ مچھلی کا تڑپنا ضرب المثل بن گیا. لوگ کہتے ہیں جی ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگ گیا. تو جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، مومن کا دل اللہ رب العزت کی یاد کے بغیر ایسے تڑپتا ہے. چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الوابل الصیب میں ذکر کے 90 فائدے گنوائے ہیں. فرماتے ہیں کہ ذکر قوت القلوب ہے، دل کی غذا ہے. انہ یطرد الشیطان، ذکر سے شیطان انسان سے دفع دور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی فوجی کسی دشمن پہ قابو پاتا ہے تو سب سے پہلے اسے کہتے ہیں ہینڈز اپ. کیوں کہتا ہے؟ تاکہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی نقصان دہ چیز ہے تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، ختم ہو جائے، خالی ہاتھ اوپر آ جائے. اس کو نقصان دہ چیز سے خالی کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح شیطان جب انسان پر قابو پاتا ہے تو اس کے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان ان پر غالب آ گیا، شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. اس لیے کہ یہ ہمارے پاس ایک مہلک ہتھیار ہے شیطان کے مقابلے میں، وہ ہمیں ہتھیار سے فارغ کر دیتا ہے. اور اگر انسان ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اتقوا، بے شک جو میرے متقی لوگ ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، جب شیطان کی ایک جماعت ان پر حملہ آور ہوتی ہے وہ ذکر کرتے ہیں فاذا ھم مبصرون، اللہ ان کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، شیطان سے بچ جاتے ہیں. تو ہماری پروٹیکشن شیطان سے اللہ رب العزت کے ذکر کے ذریعے سے. وَيَرْضَ الرَّحْمَٰنُ، اور ذکر سے رحمان خوش ہوتے ہیں. یزیل الحم والغم من القلب، ذکر کے کرنے سے
انسان کے دل سے غم، پریشانی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کو کسی نے یوں کہا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ پھر ایک ذکر کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یجلب لہ الفرح، جو شخص ذکر کرتا ہے یہ ذکر اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے، ایک خوشی نصیب ہوتی ہے، ذکر سے عجیب مستی ہوتی ہے۔ جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ۔ یہ دل جب جاگتا ہے نا، زندہ ہوتا ہے، اس میں ایک عجیب مستی ہوتی ہے، عجیب لذت ہوتی ہے۔ اسی کو حضرت باہو رحمت اللہ نے فرمایا، الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلن پر آئی ہو، جیوے مرشد میرا باہو، جیں اے بوٹی لائی ہو۔ تو جن کے سینے میں یہ ذکر ہوتا ہے، پھر قدر و قیمت کا انہی کو پتہ چلتا ہے۔ ایک فائدہ ذکر کا یہ ہے، ینور القلب والوجہ، انسان کا دل بھی منور ہوتا ہے، انسان کا چہرہ بھی منور ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ وَيَكْسُ الذَّاكِرَ الْمَحَابَةَ وَالْحَلَاوَةَ وَالنَّظْرَ، جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے، ذکر کی بنا پر اس کے چہرے کے اوپر ایک ہیبت ہوتی ہے، اور ایک حلاوت ہوتی ہے، اور ایک رعنائی اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو، اللہ تعالی کی یاد کا نور ان کے چہروں پہ چمک رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم اگر اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت ہمیں یاد کریں گے۔ اب ذرا اس کی حقیقت سمجھ لیں، ہم تو ذکر کریں گے اللہ کا نام لے کر، اللہ اللہ کے ذریعے سے، مگر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ بندے بندے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو کسی افسر سے کوئی کام ہو، اس نے انٹرویو لینے، بچے کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، تو آپ اس سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس دن ذرا میرے بچے کو یاد رکھیے گا۔ اب یاد رکھنے کا یہاں مفہوم اور ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب آپ فیصلہ کرنے بیٹھیں گے تو میرے بچے کے حق میں فیصلہ کرنا۔ اللہ رب العزت کا یاد کرنا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کو ذکر کے ذریعے سے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نئے نئے اعمال کی توفیقیں دے کر یاد کرتے ہیں۔ اللہ اس بندے کے راستے کھولتے ہیں، فیصلے اس کے حق میں کر دیتے ہیں، اس کے لیے خیر کے فیصلے کر دینا، یہ اللہ کا یاد کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ توجہ فرمائیے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ میرے بندو تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں عرش پہ یاد کروں گا۔
اے میرے بندو تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے، تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تم معافی مانگنا میں معاف کر دوں گا، تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم میرا احترام کرو گے، میں پروردگار مخلوق کے دلوں میں تمہاری عزتیں بٹھا دوں گا۔ کہتے ہیں بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب پیتے تھے، غفلت کی زندگی تھی۔ ایک دن جا رہے تھے، انہوں نے ایک کاغذ کے اوپر اللہ رب العزت کا نام لکھا دیکھا کہ کاغذ زمین پہ گرا ہوا تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا یہ اللہ کا نام ہے۔ انہوں نے وہ کاغذ اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا، اتنا سا عمل کیا۔ اللہ رب العزت نے وقت کے ایک ولی کے دل میں الہام فرمایا کہ جا کر بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کی عزت کی، اس کے جواب میں تمہارے نام کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما دوں۔ تم نے تو پاؤں سے اٹھا کے سر تک میرے نام کو پہنچایا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دوں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کیا مطلب؟ کہ میرے بندو تم معصیت سے بچ کر مجھے یاد کرو گے، میں مصیبت کے وقت میں بندو مدد کے ذریعے تمہیں یاد کروں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ میرے بندو تم اپنی راحت کے لمحات میں مجھے یاد کرو گے، میں تمہاری زحمت کے اوقات میں تمہیں یاد کروں۔ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم دنیا میں نرم بستروں پر لیٹ کر مجھے یاد کرو گے، اور میں پروردگار قبر میں تمہارے لیٹتے وقت تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ ذکر انسان کے لیے شفا ہے۔ چنانچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، قال رجل للحسن یا ابا سعید اشکو الیک قسوۃ قلبی، اے ابو سعید میں آپ کے سامنے اپنے دل کی سختی کا شکوہ کرتا ہوں، میرا دل بہت سخت ہے۔ قال اذبہ بالذکر، فرمایا کہ تم ذکر کے ذریعے سے اپنے دل کو موم بنا لو۔ تو دل ذکر کے ذریعے سے موم ہوتا ہے، اس کے اندر رقت آ جاتی ہے، اس کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ یہ دل ذکر کے بغیر سل ہوتا ہے، اور جب ذکر کثرت سے کرے پھر سینے میں دل ہوتا ہے۔ اب فیصلہ ہم کریں کہ ہمارے سینے میں دل ہے یا ہمارے سینے میں سل ہے۔ قال رجل لسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی عنہ سے کسی بندے نے کہا ای الاعمال افضل، عملوں میں سے کون سا عمل بڑا افضل ہے؟ فقال اما تقرأ القرآن، فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ،
اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، مثال اس شخص کی جو ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا زندہ اور مردہ کسی ہے۔ ہم اللہ تعالی کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اتنا کریں کہ دل جاری ہو جائے، دل زندہ ہو جائے، ایک لمحہ بھی ہم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ گو میں رہا رہی نے ستمہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ دنیا کے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہوں، کھیتی باڑی میں، تجارت میں، زراعت میں، مگر ہمارے دل اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہوں۔ ایسا دل بن جائے، ایک لمحہ بھی ہم اللہ کو نہ بھولیں۔ یہی تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس اللہ رب العزت سے غفلت میں گزر گیا، یوں سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا۔ ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل، ایسی کیفیت ہو ہماری، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی یاد دل میں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اب تو رہے بس تا دم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسا ذکر جب زندگی میں کثرت سے ذکر کریں گے، پھر آخری لمحے میں کلمہ ہماری زبان پر آسانی سے جاری ہو جائے۔ تو ذکر کی کثرت یہ دل کی سختی کا علاج ہے۔ دل کی موت اگر ہو چکی تو اس کے لیے یہ حیات کی مانند ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ذکر کثیر کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ تو دیکھو ہر جگہ ذکر کثیر کا حکم ہے، کثرت سے ذکر کریں، کثرت سے ذکر کریں۔